الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ قابل احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اونچی کہیں آمین۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، میرے نبی فرماتے ہیں جو جنت ہے یہ خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ کراچی والے
دور دراز سے آئے ہوئے کام کاج چھوڑ کر کے یہ مسجد رحمانیہ میں بیٹھ کر کے یہ جو اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں انہیں عطا کر ہی دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آواز باہر گونجے، باہر کی آواز اندر آئے، ذرا مجھے پتہ چلے کہ میں ایک انسانوں کے سمندر میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا ہے، تھوڑا سا اپنا انداز تبدیل کرنا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، بڑی ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ مجلس سجائی ہے نوجوانوں نے، اور جب کوئی نوجوان دین کا کام کرتا ہے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور بزرگ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے جتنے بھائی، فیصل بھائی اور ان کے ساتھی سلیم بھائی اور یہ سب جو نوجوان ہیں جنہوں نے آج یہ خوبصورت قرآن اور حدیث کی محفل مجلس سجائی ہے، کائنات کا پروردگار ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ پورے بدن، پورے جسم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا، ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح، اگر وہ گندا ہو جاتا ہے پورا جسم گندا ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹکڑا، وہ دل مریض ہو جاتا ہے پورا جسم مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہے، یہ جو سارے کے سارے اعضاء ہیں اس بادشاہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ دل کرتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، دل نہیں کرتا بڑا اچھا بنا ہوتا ہے، دعوت بھی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے بھائی آئیے کھائیے، آپ کہتے ہیں نہیں آج میرا دل نہیں کر رہا۔ دل کرتا ہے تو سو جاتے ہیں، دل نہیں کرتا تو نہیں سوتے ہیں، دل کرتا ہے تو گفتگو کرتے ہیں، دل کرتا ہے تو خاموش رہتے ہیں۔ یہ دل حکمرانی کرتا ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک، اگر یہ دل درست نہیں ہے تو پورے کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ الگ یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم اپنے دل کی فکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کا دل بیمار ہو جاتا ہے تو وہ فوری اضطراب کے اندر لگ جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند مٹ جاتی ہے، وہ بازاروں میں جا کر کے، ہاسپٹلز میں جا کر کے اپنے دل کا چیک اپ کرواتا ہے، کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے والا، کہیں میرے دل کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا، جا کر کے لاکھوں روپے کی فیس ادا کر کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو جا کر کے چیک اپ کرواتا ہے، اپنے دل کی فکر کرتا ہے۔ اگر کسی باپ کے بیٹے کے دل کا مسئلہ ہو گیا، وہ باپ دن رات اپنے بیٹے کو لے کر کے اس فکر کے اندر ہے، ہائے میرا نوجوان بیٹا ہے، نہ جانے اس کے دل کو کیا ہو گیا، اس کا دل بیمار ہو گیا ہے، یہ کہیں چلتا چلتا رک نہ جائے، کہیں اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے، کہیں اس کا مرض اس کی جان لیوا نہ بن جائے۔ بیٹا ہے تو باپ اپنے اس مرض کے لیے دن رات محنت کر رہا کہ میرے باپ کو دل کا مسئلہ ہے، میرے باپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے، میرا باپ دل کا مریض بن چکا ہے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر پاکستان سے اگر علاج نہیں ہوتا، ہم دوسرے امریکہ، یورپ، کینیڈا کے اندر لے کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں سے بھی علاج ہو، ہمارا دل صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا دل بگڑ گیا ہے، ہمارا دل بیمار ہو گیا، ہمارا دل مریض ہو چکا ہے۔ ظاہری دل کی بڑی فکر ہے، اگر یہ بیمار ہو گیا تو جان چلی جائے گی، لیکن جو روحانی دل کی
کیفیت ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر یہ ظاہری طور پر بیمار ہو گیا تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر یہ باطنی طور پر بیمار ہو گیا تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ ہم ظاہری طور پر تو فکر کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم نے کبھی اپنے دل کا چیک اپ نہیں کروایا، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے دل کی روحانی کیفیت کیا ہے، کیا میرا دل روحانی طور پر کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے، ہائے میرے دل کو مسئلہ کیا ہے، میرے دل کے اندر ایمان کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر تقوی کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر طہارت کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر پاکیزگی کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کیوں نہیں ہے، میرے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کیوں نہیں ہے، مجھے نماز پڑھنے میں سکون کیوں نہیں ملتا ہے، مجھے صدقہ اور خیرات کرنے میں راحت کیوں نہیں ملتی ہے، میں بیت اللہ میں جا کر کے بیت اللہ کا چکر کیوں نہیں لگاتا ہوں، میں عمرہ کیوں نہیں کرتا ہوں، میرے دل کو ہو کیا گیا ہے، کہیں میرا دل بیمار تو نہیں ہے، کہیں میرا دل مریض تو نہیں ہے۔ اس دل کی فکر کیجئے، اللہ کی قسم اس دل کی فکر کیجئے جیسے صحابہ کرام اس دل کی فکر کیا کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے پوچھتے حنظلہ کیسی طبیعت ہے، کیسے آپ کے مزاج ہیں؟ حضرت حنظلہ کی آنکھیں جھکی ہوئی پریشانی کا عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ کے دل میں نفاق آ گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پاک نبی کے صحابی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تو دن رات اپنے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے عبادات کرتے ہیں، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ کیا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا لگتا ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا؟ لگتا ہے آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں، اصل میں بات ایسے ہے، جب میں اپنے پاک پیغمبر کی مجلس کے اندر ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر میں آ جاتا ہوں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، لگتا ہے میرا دل مریض ہو گیا ہے، لگتا ہے میرے دل کی کیفیت چینج ہونے لگ گئی ہے، اس کا ظاہر لگتا ہے اور ہے، اس کا باطن لگتا ہے اور ہے، یہ کبھی کیا بن جاتا ہے، یہ کبھی کیا بن جاتا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، لگتا ہے میرا دل منافق ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا، میرے نبی نے بلایا، میرے نبی فرماتے ہیں حنظلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت نہیں، یہ تو ایمان کا لیول ہے، کبھی ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے، جب تو ہماری مجلس میں ہوتا ہے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، جب جاتا ہے ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ او میرے پیارے حنظلہ، اگر تیرے ایمان کا لیول وہی رہے جو میری مجلس کے اندر ہوتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر کے تجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان کا لیول ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کو اپنے ایمان کی بڑی فکر تھی۔ میں نے نہیں سوچا، ابھی پڑھے لکھے لوگ میرے آپ سامنے بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے اس دل کا چیک اپ کوئی نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنی کیفیات پر غور نہیں کیا کہ میری زندگی ایسے گزر رہی ہے تو آخر وجہ کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میرے پاک پیغمبر کے رازدار ہیں حضرت حذیفہ، جن کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منافقوں کے نام لکھوائے تھے، ان کے پاس منافقوں کے نام موجود ہیں، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنا رازدار
خبردار رکھا. میرے نبی نے ان کو منافقوں کے نام لکھوائے. حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین بنے ہیں. حضرت امیر المؤمنین نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے حذیفہ بتائیے تو صحیح نام آپ کو جو میرے پاک پیغمبر نے منافقوں کا نام لکھوایا ہے کیا ان ناموں کے اندر کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں آتا ہے؟ اور کراچی والوں نہیں جانتے ہو یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کو میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ کے اندر جھولیاں اٹھا کر کے رب سے مانگ کر کے لیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم میری جھولی کے اندر ڈال دے. کون فاروق اعظم جن کو دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے؟ یہ کون فاروق اعظم ہے جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. فاروق اعظم جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. یہ کون فاروق اعظم ہے جو بولتے زمین پر ہے اللہ ان کی رائے پر عرشوں سے قرآن نازل کر دیتا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ حضرت فاروق اعظم کی رائے پر اتری. حضرت عمر میرے نبی کے ساتھ طواف کر رہے, طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں. دل میں آرزو پیدا ہوئی اے اللہ کے پاک پیغمبر میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں. میرے نبی فرماتے ہیں عمر تو جانتا ہے میں اپنے پروردگار کے آرڈر کے بغیر نہیں بولتا, میں وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا, میں حکم کے بغیر گفتگو نہیں کرتا ہوں. ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کائنات کے پروردگار نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا, قرآن دے کر کے بھیج دیا. جبریل میرے نبی کے پاس آیا, آ کر کے سلام پیش کرتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں. کائنات کے پروردگار کو حضرت عمر کی رائے اتنی پسند آئی ہے اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قیامت تلک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا ہے جب بھی کوئی یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا جب تک فاروق اعظم کی رائے پر 2 نفل ادا نہیں کرے گا نہ میں اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا. یہ کون فاروق اعظم ہے جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں بن کر کے آنا ہوتا. فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے, فاروق اعظم اتنی طہارت رکھتا ہے, فاروق اعظم اتنی دیانت رکھتا ہے, فاروق اعظم اتنی امانت رکھتا ہے, فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے. اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا عمر ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا. یہ فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والے فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر کے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمانے والے فاروق اعظم جن کا عدل آج بھی معروف ہے. عیسائی نے ان کے قانون کو اپنا عمر لا بنا کر کے رکھا ہوا ہے, جن کا قانون آج بھی چلتا ہے, جن کی حکومت آج بھی چلتی ہے, جن کے نام سے شیطان آج بھی لڑزتا اور کانپ جاتا ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا, عدل و انصاف کو قائم کیا. ساری رات کھڑا ہو کر کے عمر اللہ کو مناتا ہے, صبح سویرے فاروق اعظم انسانوں کی خدمت کے لیے چل پڑتا ہے, دن رات عبادت کے اندر گزر رہی ہے. لیکن پوچھ یہ رہے ہیں اے حذیفہ بتا تو صحیح کہیں ان منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں آتا ہے؟ ہم صحابی بھی کوئی نہیں, ہم نے تو حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, میرے پاس تو عبادات بھی کوئی نہیں, میں تو مجاہد بھی کوئی نہیں, میں تو غازی بھی کوئی نہیں, میرے پاس تو اپنی جو ٹوٹے پوٹے 2-4 سجدے ہیں وہ بھی پتہ نہیں نیت درست تھی کہ نہیں تھی,
لیکن اس کے باوجود بھی میری کیفیت یہ ہے کہ میں کبھی سوچتا نہیں ہوں کہ میرے دل کا انداز کیا ہے، کہیں میرا دل بگڑ تو نہیں گیا، کہیں میرے دل کی کیفیت چینج تو نہیں ہو گئی ہے۔ کائنات کے لوگوں یاد رکھیے گا، یہ ساری کی ساری نمازیں، یہ ساری زندگی کے روزے، یہ ساری زندگی کے حج، یہ ساری زندگی کی عبادات، یہ انفاق، یہ صدقات اور یہ خیرات، یہ اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ زمزم کو پینا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو اپنانا، یہ ساری کی ساری عبادات، ساری کی ساری عبادات۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے شیخ مفتی کراچی، میرے شیخ محترم استاد محترم تشریف لے کر کے آئے اور میرے پاکستان کی پہچان اور علماء کا چمکتا ہوا ستارہ میرے شیخ خلیل الرحمن جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، اپنے مشائخ کی زیارت کیجئے، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ اگر آپ کی نگاہ ادھر ادھر جائے گی، میری گفتگو ادھر ادھر ہو جائے گی، آپ توجہ میری طرف رکھیے، مشائخ کا آپ دیدار کیجئے، آپ توجہ پھر میری طرف لوٹ کر کے آ جائیے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ساری زندگی کی عبادتیں، یہ ساری زندگی کی نمازیں، یہ ساری زندگی کے روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات، یہ بیت اللہ کا طواف، یہ پیدل آپ کا حج کرنا، یہ ہزاروں روپے آپ کا اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، یہ رمضان المبارک کے تاک راتوں کے اندر قیام کرنا، یہ آنسو بہانا، یہ بڑی بڑی عبادات کرنا، اللہ کی قسم اگر ان عبادات کے اندر آپ کی اور میری نیت درست نہ ہوئی، اگر ان عبادات کے اندر آپ کی اور میرا دل درست نہ ہوا، اگر ہمارے دل کی کیفیت درست نہ ہوئی، ان اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اگر ہماری نیت درست نہ ہوئی، کائنات کا پروردگار ان تمام اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے گا، ہوا منصورہ کر کے رکھ دے گا۔ قیامت والے دن لوگ آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے انبار اعمال کے لے کر کے آئیں گے، اللہ روئی کی طرح اڑا کر کے رکھ دے گا، ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کائنات کا پروردگار اس کھجور کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے اس کھجور کی پرورش کرتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ گنا بڑھا دیتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجے گا، کائنات کے پروردگار کے سامنے یہ بندہ عدالت میں آئے گا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر اس پہاڑ جیسا وزنی اعمال بھی رکھ دیا جائے گا۔ یہ بندہ پوچھے گا، ربا میں نے تو اتنے اعمال کیے کوئی نہیں، میں نے تو یہ پہاڑ جیسا عمل کیا ہی کوئی نہیں۔ کائنات کا پروردگار کہے گا، او میرے بندے، تو نے اخلاص سے نیت کے ساتھ ایک کھجور میرے راستے میں دی تھی، میں نے تیرے اس راستے میں دی ہوئی کھجور کی اتنی قدر کی ہے کہ آج میں نے اس کو پہاڑ بنا کر کے تیرے نامہ اعمال کے اندر پیش کر دیا ہے۔ عبادتیں، نمازیں، روزے، یہ تمام کے تمام خیر کے اعمال ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کائنات کا پروردگار صورتوں کا نہیں دیکھا کرتا ہے، قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا، اصول تو اللہ نے بنایا ہے، قانون تو اللہ نے بنایا ہے، قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کسی کی ٹوپی نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی پگڑی نہیں دیکھتا، اللہ کسی کا جبہ و دستار نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو نہیں دیکھتا، اللہ اللہ کے نعرے نہیں دیکھتا، یہ بڑی بڑی تسبیحات نہیں دیکھا کرتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ دلوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اگر دل کے اندر اخلاص موجود ہے، اگر ہمارا دل درست ہے، کائنات کا پروردگار چھوٹی سی بھی عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے سارے گناہوں کو معاف کر ڈالے گا۔ لیکن اگر دل درست نہیں ہے، بڑی بڑی
बड़ी इबादत लेकर के आ जाइए। आप मुझे ये बताइए ना, हम जानी को बड़ा बुरा समझते हैं, हम शराबी को बड़ा बुरा समझते हैं, हम बदकिरदार को बड़ा बुरा समझते हैं, हम चोर को बड़ा बुरा समझते हैं। हम ये कहते हैं जानी भी गुनाहगार है, जानी भी खताकार है, ये शराबी तो है ही बड़ा गुनाहगार, ये खताकार है, ये सयाकार है। हम उनसे नफरत करते हैं। अहले इल्म लोग बैठे हो, मुझे ये तो बताओ ना, कल क़यामत का दिन होगा, ये जानी तो बड़ा बदकिरदार है, ये जानी और शराबी है, ये बड़ा गुनाहगार है, जहन्नुम का इफ्तिताह किया जाएगा। तो फिर बनता तो यही है ना कि इस जानी को लाया जाएगा और ये जानी बदकिरदार जो हुआ, ये जानी गुनाहगार जो हुआ, ये जानी खताकार जो हुआ, इसके साथ जहन्नुम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा कि सबसे पहले पकड़ो इसको, सारी जिंदगी ज़ना करता रहा, सबसे पहले पकड़ो इसको, सारी जिंदगी शराब पीता रहा है, इसको पकड़ करके जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए, जहन्नुम का इफ्तिताह कर दिया जाए। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, कायनात के सोहने नबी ने इरशाद फरमाया जहन्नुम का इफ्तिताह किया जाएगा, कायनात का परवरदिगार इफ्तिताह करेगा। सबसे पहले 3 लोगों से जहन्नुम का इफ्तिताह होगा। उनमें से पहला शख्स वो है जो दिन रात अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करता रहा होगा, सारी जिंदगी सदका और खैरात करके आएगा। दूसरा शख्स वो है जो सारी जिंदगी जिहाद करता करता अपनी जामे शहादत नौश करके अपनी गर्दन को कटवा करके लहू को बहा करके अल्लाह की अदालत में आएगा। तीसरा शख्स वो होगा जो आलिम होगा, दिन रात अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाला होगा, मेरे रब की अदालत में आएगा। मेरा रब पूछेगा ओ मेरे बंदे क्या ले करके आए हो, क्या करके आए हो? ये कहेगा रब्बा सारी जिंदगी सदका और खैरात करके आया हूँ। मेरा परवरदिगार कहेगा कसब था, झूठ बोलता है, सारी जिंदगी जिहाद करके आया हूँ। कज़ब था, झूठ बोलता है, सारी जिंदगी तेरे दीन की खिदमत करके आया हूँ। कज़ब था, झूठ बोलता है, तूने तो इसलिए ये आमाल किए कि तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरे नारे लगने लग जाएं, लोग तुझे सखी कहे, लोग तुझे निमाजी कहे, लोग तुझे हाजी कहे, लोग तुझे बहुत बड़ा आलिम कहे, लोग तुझे बहुत बड़ा फकीह कहे। लोगों ने कह दिया तेरे आमाल बड़े ऊंचे थे, लेकिन तेरे दिल की कैफियत दुरुस्त नहीं थी। जा मैं तेरे सारे आमाल को जाया करता हूं, तूने मेरे लिए तो एक छोटा सा भी अमल नहीं किया है। कहीं ऐसा ना हो हमारी ये सारी की सारी इबादतें ज़ाया हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो नमाज़ें पढ़ी पढ़ाई ज़ाया हो जाएं। थोड़ा सा अपने दिल की कैफियत पर देख लें, कोई आईना ऐसा भी तो ले कर के आइए, कोई मशीनरी ऐसी भी तो ले कर के आइए जो हमारे दिलों का चेकअप करे, जो देखे कि हमारे दिलों को क्या हो गया है, हमारे दिल इतने बीमार क्यों हो गए हैं। हम सुन सुन करके 20 साल हो गए, 30 साल हो गए आपको जलसे कॉन्फ्रेंसेस सुनते हुए, लेकिन दिल की हालत नहीं बदली। मस्जिद में बैठे हो, बाहर जा करके हमारी जिंदगी का अंदाज फिर उसी तरह। ये लाखों रुपए लगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दिन रात इन नौजवानों ने मेहनत की है, इसका कोई सिला भी तो मिलना चाहिए। हज़रात इकरामी कदर आइए, ये दिल जो है, इस दिल की मत मानिए, इस दिल की मत मानिए, इस दिल को इतना बड़ा ना कीजिए, इस दिल को संभालिए, अभी इस दिल के ऊपर कंट्रोल कीजिए, वरना ऐसा ना हो कल कयामत का दिन हो, इस दिल से भी कल कयामत वाले दिन पूछा जाएगा। कल कयामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा। कायनात के परवरदिगार का कुरान कहता है इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। इस जुबान को बंद कर दिया जाएगा, आंखें बोलेंगी कि मैंने क्या देखा है, ये जुबान को बंद कर दिया जाएगा। कान बोलेंगे कि इस कानों के साथ क्या क्या सुना गया है। दिल बोलेगा इस दिल ने क्या क्या जिंदगी के अंदर कारनामे सरंजाम दिए हैं। इस दिल को चेक कीजिए, हमारा दिल इन अक़साम में से किन किस्मों में आता है। कहीं हमारा दिल ऐसा तो नहीं है जिसको कुरान बयान करता है इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, कहीं हमारा दिल ऐसा दिल
دل تو نہیں ہے جو گناہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. ایسا دل، یہ دل والا انسان جو ایسا دل ہے جس کے بعد جس کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. کئی لوگ آپ نے ایسے بھی تو دیکھے ہوں گے جن کو نماز پڑھنے میں سکون نہیں ملتا، لیکن جب وہ بے حیائی کی مجلس میں جاتے ہیں ان کا دل قرار پکڑ جاتا ہے. جب وہ ناچ گانے کی مجلس میں جاتے ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. کہیں ہمارا دل بھی اس قسم کے اندر تو نہیں آتا ہے کہیں قرآن پڑھتے ہوئے مجھے بے چینی تو نہیں ہوتی ہے؟ نا بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہم کوئی بہت بڑے لوگ تو نہیں ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت تو ایسی ہی ہو چکی ہے، ہمارے دل بھی تو بیمار ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم عجیب کیفیت ہے. قرآن سن کر کے لطف نہیں آتا، میرے دل کو قرآن سن کر کے سکون نہیں آتا. اگر 5 منٹ امام صاحب نماز لمبی کر دے میں بے چین ہونے لگتا ہوں، میں بے قرار ہونے لگتا ہوں. امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میں بڑا بیزی شخص ہوں، میرا بہت بڑا بزنس ہے، آپ نے 5 منٹ نماز کو لمبا کر دیا ہے. لیکن یہی انسان 1.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی فلم دیکھے گا، گندی فلم دیکھے گا، بے حیائی دیکھے گا، انڈیا کے کنجری کا ڈانس دیکھے گا، لیکن یہ دل اس وقت بولتا نہیں ہے. اس دل کی کیفیت اس وقت بدلتی نہیں ہے، بڑا پرسکون رہتا ہے. 3 گھنٹے کے سینما کے اندر بیٹھ کر کے اس نے محفل سجا رکھی ہے، اس نے اس فلم کو دیکھا لیکن اس کا دل بڑا پرسکون رہا. لیکن جب یہ مسجد میں آتا ہے اس کا دل لگتا کوئی نہیں ہے، مسجد میں نہیں لگتا ہے، بازار میں لگ جاتا ہے. یہ دل مسجد میں لگتا کوئی نہیں ہے، بے حیائی کی مجلس کے اندر لگ جاتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اس دل کو چیک کیجئے، اس دل کو چیک کیجئے. میں کہا کرتا ہوں کوئی مشینری ایسی بھی تو ہونا جو ہمارے دلوں کی کیفیت کو چیک کرے. ہمارے دلوں پر میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرے گناہ پر دوسرا، تیسرے پہ تیسرا، چوتھے پہ چوتھا، 5ویں پہ 5واں. میں کہتا ہوں ہمارے دلوں کو کوئی آ کر کے چیک کرے. ہمارے دلوں پر نقطے نہیں لگے ہوئے، ہمارا دل تو سیاہ ہو چکا ہے، ہمارے دلوں پر تو زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل تو بیمار ہو چکے ہیں. اب ہمارے دلوں میں رب کا خوف کوئی نہیں ہے. اب مجھے قرآن پڑھ کر کے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ دل ہمیں لے ڈوبے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دل ہمیں جہنم میں لے کر کے چلا جائے. قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ کیا، تیسرا گناہ کیا، چوتھا گناہ کیا، کائنات کے پروردگار نے کہا جب بندہ گناہ کرتا کرتا چلا جاتا ہے ہم اس کے دل میں حائل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کی توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. حضرات گرامی قدر مجھے بتاؤں نا، اگر دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی صدیاں گزر چکی ہے میں اپنے رب کے سامنے رویا کوئی نہیں، کتنی صدیاں گزر چکی ہے میں نے اپنے رب کے سامنے آنسو نہیں بہایا، کتنے سال گزر چکے ہیں میں نے اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کی ہے. گناہ تو میں دن رات کرتا ہوں لیکن گناہ کرنے کے بعد میں رب کی عدالت میں آ کر کے معافی نہیں مانگتا. میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے. قرآن نے اعلان کر کے کہہ دیا نا، قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوا. پھر گناہ کر کر کے ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں کی مانند سخت ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے کبھی کبھی رو پڑتا ہے. پتھروں کے سینے بھی چاک ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل پڑا کرتا ہے. لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم اب تو عجیب انداز ہے، دل اتنا سخت ہو چکا ہے. آج کا نوجوان اپنی ماں کو مارتا ہے، اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوتا. آج کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل کی کیفیت بدلتی کوئی نہیں ہے. آج کا نوجوان زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں کھٹکا پیدا کوئی نہیں ہوتا کہ میں نے تو گناہ کر لیا ہے. آج کے نوجوان کی دل کی کیفیت تو اتنی سخت ہو چکی ہے، چوک چرستے پہ کھڑا ہو کر کے مظلوم پر ظلم کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، چوریاں کرتا ہے، قتل کرتا ہے، غارت کرتا ہے،
ظلم پھیلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کی کیفیت بدلتی نہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی زمین پر اسی طرح دندناتا پھرتا ہے۔ آپ نے قصور کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ قصور کا وہ نوجوان، وہ بد کردار نوجوان جس نے 6-7 سال کی زینب چھوٹی سی بیٹی، اس کے ساتھ درندگی کی، اس کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد پھر اس بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر کے آ گیا، اور پھر آ کر کے محافل کے اندر نعتیں پڑھتا پھرتا ہے۔ اور اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا چونیا کا نوجوان جس نے چند معصوم بچوں کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آنکھوں کو بازار کے اندر بیچ کر کے آ گیا، ان کے گردوں کو بازار کے اندر بیچ کر کے آ گیا، اس کے دل کو بازار کے اندر بیچ کر کے آ گیا۔ آخر انداز کیا ہے؟ آخر یہ دل ہے کہ کوئی پتھر ہے؟ آپ نے اس نوجوان کا قصہ نہیں سنا جس کو زنا کرنے کی عادت تھی؟ جب اس کو زنا کرنے کے لیے کوئی زندہ لڑکی نہ ملی، وہ قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ ایک روز ایک نوجوان لڑکی کی قبر آئی، اور آ کر کے اس مردے کو جب دفنایا گیا ہے، اس نوجوان کو پتا چلا کہ ایک نوجوان لڑکی قبرستان کے اندر دفنا دی گئی ہے۔ یہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، قبر کو جا کر کے کھودتا ہے، اس کو اس کے کفن سے نکال کر کے اس کے ساتھ زنا کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، کائنات کا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ یہ کرونا وائرس، یہ وائرس وور سے کچھ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے ساتھ کال ملی ہو، انداز اور ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا آج انداز یہ ہو چکا ہے، موبائل کے اندر گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، رات کی تاریکی کے اندر موبائل اٹھا کر کے سب سے چھپ کر کے گندی فلم دیکھی جا رہی۔ سروے ہوا کون وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ گندی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں، تمہارا پہلا نمبر آیا ہے۔ تم نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کافر بھی تو کہتا ہوگا نا، اچھے اسلام کے نام لینے والے ہیں، بے حیا ہو گئے ہیں، اچھے اسلام کے نام لینے والے ہیں۔ سب سے زیادہ گندی ویڈیوز دیکھنے والے آج کے ہمارے نوجوان ہیں۔ کوئی تو سمجھے نا، کوئی تو اپنے دل کی کیفیت آج بدل کر کے لے کر کے جائیے۔ اللہ کی قسم، انداز یہی ہے۔ آپ کے اور ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں، یہ دل باغی ہو چکا ہے، یہ دل اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اس دل کے اندر اب اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے، اب یہ دل اللہ سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ اس دل کو سمجھائیے، اور تو بڑا چھوٹا سا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کر، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کر۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ایسے دل کو اپنے سینے سے نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔ ہم نے ایسے دل کا کیا کرنا ہے جو میرے پروردگار کا باغی ہو جائے؟ میں نے ایسے دل کا کیا کرنا ہے جو میرے رب کے حکم کو نہ مانے؟ میں نے ایسے دل کو کیا کرنا ہے جو میرے نبی کے حکم کو نہ مانے؟ میں نے ایسے دل کو کیا کرنا ہے جو مجھے نماز پڑھنے لے کر کے نہ آئے؟ میں نے ایسے دل کو کیا کرنا ہے جو مجھے جہنم کی طرف لے کر کے چلا جائے؟ میں نے ایسے دل کو کیا کرنا ہے جو مجھے میرے محبوب پیغمبر کی زیارت سے دور کر دے؟ میں نے ایسے دل کو کیا کرنا ہے جو مجھے محبوب پیغمبر کے حوض کوثر سے دور کر دے؟ میں نے ایسے دل کو کیا کرنا ہے جو مجھے جہنم کے اندر جا کر کے پھینک دے؟ اللہ کی قسم، آئیے او میرے نوجوان، میں لاہور سے آیا، اتنی دور کا میں نے سفر کیا ہے، میرے دل کے اندر آرزو یہ ہے آج تیرا دل بدلے۔ آج تو جا کر کے رب کبریا کے سامنے آنسو بہا کر کے کہے، ربا جتنی زندگی گزر گئی ہے معاف کر دے، بڑے گناہ کر دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اس دل کو پہچانیے، کہیں یہ دل ہمیں جہنم کے اندر لے کر کے نہ چلا جائے۔ قصہ اور کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، کوئی ہیر رانجھا نہیں سنا رہا،
میں رب کا قرآن سنا رہا ہوں، آئیے نہ دیکھیے تو صحیح نا، اس دل کو سمجھائیے، اس دل کو بتائیے، آج تو زنا کرتا ہے، کل ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے یہ جو دل آج اپنی منمانی کر رہا ہے، کل اس دل کے اوپر جہنم کی آگ کو پھینکا جائے گا، اس دل کو اوپر جہنم کی آگ کو بھی پھینکا جائے گا۔ آج تو یہ چھوٹے سے مزے کے لیے، چند لمحوں کے مزے کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہے اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس کو بتائیے کہیں خود بھی جلے گا، مجھے بھی جلائے گا، اور وہ آگ جس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر بتائے تو صحیح نا، یہ جو جہنم کی آگ ہے کیا یہ دنیا جیسی آگ ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ دنیا جیسی آگ نہیں ہوگی۔ نارکم ہذہ جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو یہ تو 1% ہے، قیامت کے دن یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ 70 گنا زیادہ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 1 مرتبہ گرم کیا گیا ہے اور 2 مرتبہ سمندر میں اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کو گرم کرتا کرتا کائنات کا پروردگار گیا ہے، اس کو ابھی تک 1 مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیا گیا۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اگر اس کو 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کیا جاتا، ثم ضربت بالبحر مرتين، 2 مرتبہ اس کو سمندر میں ٹھنڈا کیا گیا، اگر اس کو ٹھنڈا نہ کیا جاتا آپ اس کے اوپر اپنی ہنڈیاں رکھتے، آپ کی ہنڈیاں بھی پگھل کر کے رہ جاتی۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو، عرض کرتے ہیں محبوبہ عذاب تو دنیا کا ہی بڑا ہے، مجھ سے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، میں تو ایک لالٹین پر ہاتھ رکھ دوں تو ہاتھ جل جاتا ہے، یہ دنیا کی آگ اگر اللہ نے عذاب ہی دینا تھا تو ہم تو دنیا کی آگ ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، سنو، یہ جو جہنم کی آگ ہے اس جہنم کی آگ میں جب جہنمی جائیں گے، جب ان کو اگر نکال کر کے اس دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے، میرے نبی فرماتے ہیں لناموا فیہا، یہ دنیا کی آگ میں آتے ہی میٹھی نیند سو جائے۔ آج آپ کو گرمی میں نیند نہیں آتی، آپ سکون چاہتے ہیں، انداز کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، پہچانیے تو صحیح نا۔ حضرات گرامی قدر رب کا قرآن ہے، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے جہنم کی آگ بتائی، یہ دل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم کے اندر لے کر کے چلا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ جو دل ہے اس دل کے اوپر میرے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا پروردگار کھولتا ہوا پانی ایک جہنمی کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، وہ سر کے اوپر سوراخ ہو جائے گا، وہ سوراخ کر کے اس کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا، پیٹ والا پانی ساری آنتریوں کو کاٹتا ہوا یوں پیٹ والی جگہ پر پاؤں کے نیچے آ کر کے گر جائے گا۔ انداز یہ ہوگا، کیفیت یہ ہوگی، اور یہ عذاب مسلسل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پڑھتے کما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے جہنمیوں کو جب عذاب ہوگا ان کی ایک جلد کو جلا دیا جائے گا، راکھ بنا دیا جائے گا، پھر کائنات کا پروردگار ان کو نئی جلد عطا کرے گا، یہی جلد یہ جو ہمارا ماس ہے یہ جل جائے گا، پھر اس کو دوسرا اللہ عطا کرے گا، دوسرا جل جائے گا، تیسرا عطا کرے گا، تیسرا جل جائے گا، چوتھا عطا کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کی تو آنکھوں میں آنسو کوئی نہیں، وہ امیر المؤمنین، وہ فاروق اعظم، وہ سیدنا عمر بن خطاب
खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंखों में आंसू हैं, पूछते हैं मेरा काब कहाँ है, मेरा काब कहाँ है, मेरा काब कहाँ है। बुलाया गया और काब बता तो सही ना, क्या आपको इस आयत की तफसीर आती है? क्या आपको पता है कायनात का परवरदिगार इस चमड़ी को कितनी मर्तबा बदला जाएगा? नई चमड़ी एक दिन में कितनी मर्तबा अता की जाएगी? हजरत काब इब्न मालिक कहते हैं सित्तत आलाफिन मर्रा, मैंने अपने नबी से सुना है एक जहन्नमी को एक दिन के अंदर 6000 दफा ये अज़ाब दिया जाएगा, 6000 दफा उसकी इस चमड़ी को तब्दील किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर आइए, मेरे नबी ने फरमाया अब को मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से रोया करो, अल्लाह के डर से आंसू बहाया करो। अगर तुम्हारे आंसू ना निकले तो रोने वाली शक्ल ही बना लिया करो। ये देखिए तो सकीना, मेरे नबी ने एक नक्शा बयान किया। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत के अंदर जन्नती मौजूद होंगे, जन्नत के अंदर जुमा बाजार लगेगा। ये जो जन्नती है ये जन्नत के अंदर लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। कायनात का परवरदिगार इन जन्नतियों के सामने जहन्नमियों की वीडियो ला करके रख देगा। इनको तमाम की तमाम जहन्नम नजर आने लग जाएगी। ये जहन्नमियों से सवाल करेंगे फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये देखेंगे वीडियो के अंदर ये तो मेरा पड़ोसी भी मौजूद है, ये वीडियो के अंदर ये मेरा दुकानदार भाई भी मौजूद है, ये वीडियो के अंदर ये तो जहन्नम के अंदर मेरा फलां रिश्तेदार भी मौजूद है, यहाँ तो मेरा भाई भी मौजूद है, यहाँ तो मेरी बहन भी मौजूद है। उनसे पूछेंगे और मेरे भाई बता तो सही ना, तू तो मुसलमान था, तू तो कलमा पढ़ने वाला था, तू तो हमारे साथ रहने वाला था, आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम जहन्नुम के अंदर क्यों चले गए हो? वो ये नहीं कहेंगे कि हम कोई काफिर थे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम कोई मुनाफिक थे, वो ये नहीं कहेंगे हम नमाज, वो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कुरान कहता है जहन्नुमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नुम में इसलिए हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। अभी इसी वक्त आप अंदाजा लगाइए कितने लोग हैं जो नमाजी बैठे हैं। क्या कल जो जहन्नमी जवाब देंगे, क्या वो जवाब आज मैं तो नहीं दे सकता? अगर मुझसे कोई पूछे कि तू इस अदाब के अंदर क्यों मुब्तला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी ये कह सकूं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। अपने अपने दिलों का जायजा लीजिए, मैं आपके दिलों की कैफियत नहीं जानता, मैं तो ज़ाहरी चीज देख सकता हूं। हजरत फारूक आजम ने फरमाया ना, हम तो ज़ाहरी चीज देख करके फैसला करते हैं। जुब्बा और दस्तार पहना हुआ नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हम उसकी इज्जत करते हैं, दीन पर अमल करता है। दिल की कैफियत तो अल्लाह जानता है, इसके दिल के अंदर क्या है, इसकी रातें कैसी गुजरती है, ये घर के अंदर कलाम कैसे करता है, इसका अंदाज जिंदगी का कैसे है, ये तन्हाई में जा करके किस अंदाज की जिंदगी गुजारता है। हजरात गिरामी के अंदर आइए, मैं आखिरी बातें आपके गोश गुजार करूं। जहन्नुमी रोएंगे, मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नुमी रोएंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नुमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इनके आंसू खत्म हो जाएंगे, इनकी आंखों में पानी खत्म हो जाएगा। जहन्नुमी इतना रोएंगे कि इनके खून के आंसू आना शुरू हो जाएंगे। जहन्नुमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि जहन्नुमियों के आंसू खत्म हो जाएंगे। कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नुमी कई साल तक अपने इस जो दरबान है जहन्नुम का, दरवाजे पर बैठा हुआ फरिश्ता दरबान, उसको आवाज लगाएंगे और कहेंगे या मालिको, या मालिको, या मालिको, या मालिको। मेरे नबी फरमाते हैं या मालिको कहते कहते ये कई साल गुजर जाएंगे। फला युजिबहुम 40 आमा, और वो जहन्नुम में खड़ा हुआ फरिश्ता 40 साल तक इनका जवाब ही नहीं देगा, 40 साल तक इनको जवाब ही नहीं मिलेगा। 40 साल के बाद वो कहेगा अच्छा बताओ क्या कहते हो, तो ये कहेंगे या मालिको लियक़ज़ी अलैना रब्बुक,
रब्बुक, ओ हमारे मालिक और हमारे दरबान, हमारे परवरदिगार को कहो हमें मौत ही दे दे, हमसे अब ये असीयत बर्दाश्त नहीं होती, हमें मौत आ जाए, हम मर जाएं, हम नेस्तो नाबूद हो जाएं, हम मर जाएं, हमें मौत आ जाए। तो वो ये कहेगा कौन सी मौत मांग रहे हो, अब तो मौत को भी मौत दे दी गई है, अब मौत को भी ज़िबा कर दिया गया है। फिर वो कायनात के परवरदिगार के सामने आरज़ू रखेंगे, कायनात के परवरदिगार के सामने आंसू बहाएंगे और कहेंगे रब्बना 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 रब्बना। कई साल तक अपने परवरदिगार को बुलाएंगे, कितने साल तक? मेरे नबी फरमाते हैं फला युजिबुहुम मिस्ल दुनिया, जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं और क़यामत तलक के लिए जितना फासला है, इतने फासले तक ये लोग जहन्नुमी अपने परवरदिगार को बुलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। कायनात का परवरदिगार मिस्ल दुनिया इनको जवाब ही नहीं देगा। इतनी ताखीर के बाद कायनात का परवरदिगार कहेगा अब बताओ क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो ये क्या कहेंगे? रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। ए अल्लाह हमें एक बार इस जहन्नुम से निकाल दे, ए अल्लाह हमें एक बार इस जहन्नुम से निकाल दे। कायनात का परवरदिगार कहेगा क़ाल अक्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, और तुम इसी जहन्नुम में ज़लील और रुसवा हो करके बैठे रहो, वला तुकल्लिमून, और आइंदा के बाद कभी अपने परवरदिगार को आवाज न देना। मैं कहा करता हूं अगर कोई पकड़ा गया और उसे कायनात के परवरदिगार ने ये कह दिया कि मुझे आवाज न देना, मुझे न बुलाना, तो फिर बताओ तो सही ना, वो आवाज देगा तो किसको देगा? कायनात के परवरदिगार को। कायनात के परवरदिगार ने अगर कह दिया कि मुझे आवाज न दो, उससे कलाम न करो, तो बात किससे करेगा? आइए सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लेकर के बात मुकम्मल होती है ताकि मौजू मुकम्मल हो जाए, आपको बात समझ आ जाए। ये पहले नफ्स की किस्म है। और आइए दूसरा नफ्स कौन सा है? जो मुतमइन नफ्स है। कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कौन सा नफ्स है? मुतमइन नफ्स है, अपने रब की रजा पर राजी नफ्स है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, अपने रब का खौफ अपने अंदर रखता है, बड़ा मुतमइन नफ्स है। कायनात का परवरदिगार इससे राजी, ये अपने परवरदिगार से राजी है। अगर आपका और मेरा ऐसा दिल है तो फिर खुश हो जाइए। कायनात के परवरदिगार ने ऐलान कर दिया इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर आपके सीनों में मुतमइन दिल है, अगर आपके सीनों में ऐसा दिल है, आपको अगर नमाज पढ़ करके सुकून मिलता है, कुरान पढ़ करके सुकून मिलता है, अल्लाह की रज़ा में जीने में सुकून मिलता है, अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, आपको मुबारक हो, कायनात के परवरदिगार ने आपके लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया है। ऐसे दिल किन के थे? ऐसे दिल तो सहाबाए किराम के थे। कुरान कहता है ना उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कायनात के परवरदिगार ने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया, सहाबा पास होते चले गए। आइए अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ दिल तो सहाबाए किराम के थे, दिल तो हज़रत खुबैब इब्ने अदी का था। ये नौजवान खूबसूरत नौजवान है, मक्का का ये नौजवान कलमा पढ़ा मेरे नबी का, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिया और पकड़ करके तख्ते दार पर लटकाने लगे हैं। एक मैदान सजा हुआ, औरतें भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा। इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपके दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे। कहते हैं मुझे 2 रकत नमाज को अदा कर लेने दीजिए। आपको इजाजत दे दी गई, आपने जल्दी जल्दी सजदे करके 2 रकत नमाज को अदा कर लिया। बाद में फरमाते हैं आपको पता है मैंने 2 रकत नमाज जल्दी क्यों अदा की है? दिल में ख्वाहिश तो ये थी आखिरी रब से मुलाकात है, जरा लंबी बातें करूं,
میں اپنے رب کی تعریف کروں، میں اپنے رب کو مناؤں، میں اپنے رب کی حمد و ثنا کروں۔ میں لمبی لمبی 2 رکعتیں پڑھتا، لیکن میرے دل میں آیا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کا غلام ڈر کے مارے لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ یہ تختہ دار لٹکایا ہوا ہے اور پھانسی کا پھندا لٹکایا ہوا، اور اس کے آ کر کے ان سے ایک شخص آ کر کے کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کر دو، آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دو تحب ان محمدن مکانک۔ آپ نے یہ صرف اپنی زبان سے کہنا ہے، اپنی زبان سے کہنا ہے، ہم لائیں گے نہیں، صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ میری جگہ پر میرے نبی کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، صرف یہ کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی بول کر کے کہتے ہیں اور تم یہ کہتے ہو میں اپنے نبی کو اپنی جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دوں، اللہ کی قسم میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تو دل صحابہ کرام کے دل تھے، یہ تو دل صحابہ کرام کے تھے۔ وہ آپ نے میرے نبی کی صحابیہ نہیں دیکھی ہے جو گھر سے چلتی ہے، پتہ چلتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زخمی ہے، گھر سے نکلی پوچھتی جاتی ہے، غزوے کی طرف جہاد میدان کی طرف چلتی چلی جاتی ہے، پوچھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیسے ہیں، بتایا گیا آپ کے خامد شہید ہو چکے ہیں، کہا الحمدللہ، بتاؤ میرے پاک پیغمبر کا کیا حال ہے، آگے بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے، کہا الحمدللہ، یہ بتاؤ میرے پاک پیغمبر کا کیا حال ہے، آگے بڑھتی ہے، بتایا جاتا ہے تیرا لگتے جگر بھی شہید ہو گیا، کہا الحمدللہ، بتاؤ میرے پاک پیغمبر کا کیا حال ہے، مجھے میرے پاک پیغمبر کے پاس لے کر کے جایا جائے۔ میرے نبی کے پاس لایا گیا، میرے نبی کو بتایا گیا، میرے نبی ان کو تسلی دینے لگے، اپنی زبان سے بول کر کے کہتی ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر کل مصیبت بعدک جلل، کوئی تسلی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا، میری زندگی کے سارے غم دور ہو چکے ہیں۔ رات گرامی قدر کوئی ایسا دل ہمارے پاس بھی ہے۔ آئیے بات مکمل ہو چکی، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اس لیے تو میں بھی کہا کرتا ہوں نا کہ میرا ایمان صحابہ، میری شناخت صحابہ، میرا سرمایہ صحابہ، میری متاع صحابہ، میری گلشن صحابہ، میرا چمن صحابہ۔ اگر دنیا زمین ہے تو آسمان میرے صحابہ، اگر یہ دنیا پست ہے تو بلند میرے صحابہ، اگر یہ دنیا جھوٹ بولے تو صدیق صحابہ، اگر یہ دنیا کفر کے ساتھ دے تو فاروق میرے صحابہ، اگر یہ دنیا بے شرم بن جائے تو عثمان میرے صحابہ، اگر یہ دنیا بزدل ہو جائے تو علی حیدر کرار صحابہ، اگر یہ دنیا خائن ہو جائے تو امین الامت صحابہ، اگر یہ دنیا کفر پر سمجھوتا کرنے لگ جائے تو خالد کی تلوار صحابہ، اگر یہ دنیا کانے کھانے لگ جائے تو بلال صحابہ، اگر یہ دنیا کفر کے سامنے ڈرنے لگ جائے تو معاذ اور معوذ پھر میرے صحابہ۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ سیارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کی کیفیت وہ بنانی پڑے گی جو صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت تھی۔ کائنات کا پروردگار ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، کائنات کا پروردگار ہمیں قلب مطمئن عطا فرمائے، کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔